أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، گزشتہ نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی اسی چوتھے رکوع کی تفسیر اور تشریح سن رہے تھے۔ رب العزت نے اس رکوع کے اندر جن مضامین کا ذکر فرمایا ہے وہ مضامین انسان کی شرافت، انسان کی عظمت، انسان کے احترام کے حوالے سے انتہائی بلند مضامین ہیں، اور میں ان کو
تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں کو ذکر کرتے ہوئے پچھلے کئی ساری نشستوں میں اس کے مبادیات کو، اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آخر بات جو گزشتہ ہفتے ہم نے کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق، انسان کو کریٹ کرنے کے حوالے سے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اس زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہوں جو وہاں میری خلافت کے ذمے کو پورا کرے گی، میرے خلافت کے فریضے کو انجام دے گی۔ فرشتوں نے آگے سے رب العزت کے یہاں سوال پیش کیا کہ اے رب العزت، ہم نے اس سے پہلے یہاں جنات کا بسیرا دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں اس سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، ان کے خون و خرابہ، ان کے فتنہ و فساد، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے وہاں جو ہنگامہ اور فتنہ برپا ہوا ہے، اب آپ کیوں ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ہیں نا آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، ہم ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، تسبیح اور تقدیس کے لیے 24 گھنٹے ہم موجود ہیں، آپ ایک نئی مخلوق کو پیدا کیوں فرما رہے ہیں؟ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے اس کی تشریح بیان کی کہ 2 انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے اس اعتراض یا اشکال یا سوال کا جواب دیا، ایک حاکمانہ انداز میں اور ایک حکیمانہ مدبرانہ مبصرانہ انداز میں۔ حاکمانہ انداز میں کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتوں، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جن باتوں کا مجھے علم ہے ان کا تمہیں علم نہیں۔ اور اس کی تفسیر میں نے کہا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، یہ میں نے گزشتہ ہفتے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آگے ہماری باتوں کی کنٹینیوٹی بنی رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں، مجھے ان باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے میں نے کہا کہ اللہ کے لیے زمان نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اللہ کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کی تقسیمات نہیں ہیں، اللہ کے لیے نزدیک اور دور کی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، اللہ کے لیے ساری چیزیں بیک وقت موجود ہیں، اللہ کے لیے ساری چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ اسی لیے علماء اہل السنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، لا یجری علیہ زمان ولا مکان۔ یہ فرمایا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے کل نہیں، اللہ کے لیے آنے والا کل نہیں، اللہ کے لیے ساری چیزیں پریزنٹ ہیں، ساری چیزیں پریزنٹ ہیں، اللہ کے لیے قریب اور دور بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اسی لیے آگے بڑھ کر سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جگہ کا اطلاق ہی درست نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ قریب ہیں کہ دور ہیں، اللہ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے مکان نہیں ہے۔ اس کی تشریح سنیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ مکان جہاں بھی ہوگا وہاں مکین کوئی ہوگا، یا یوں کہیں جہاں بھی مکین ہوگا وہاں مکان ہوگا۔ مکان سپیس کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں۔ سپیس وہ نہیں جو زمین سے اوپر آسمانوں میں موجود ہے، سپیس جگہ کو کہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی جگہ کو ڈینوٹ کریں گے تو کسی پرسن یا چیز سے ڈینوٹ کریں گے، وہ جگہ جہاں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جگہ جہاں یہ پنکھا لٹک رہا ہے، وہ جگہ جہاں وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔
تو جگہ کو ہم کسی چیز کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، یہ عام طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں جس کو ڈینوٹ کر کے، جس کو ڈیفائن کر کے بتایا جائے کہ رب العزت اس جگہ موجود ہے، رب العزت اس جگہ موجود ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کو سمجھیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ اصول سب جانتے ہیں کہ جو مکان ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے مکین سے۔ مثال کے طور پر میں اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، اس کرسی پر میں اسی وقت سٹیبلٹی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں جب یہ کرسی مجھے گھیرے، یعنی مجھ سے بڑی ہو۔ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں وہ جگہ مجھ سے بڑی ہو تو ہی میں اس جگہ بیٹھ پاؤں گا، وہ مجھ سے چھوٹی ہو تو میں لڑک جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، سٹیبلٹی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو جب بھی جون سی بھی چیز کو ہم کسی مکان میں مانیں تو وہ مکان اس چیز سے بڑا ہوگا، یہ لاجک ہے، یہ لاجک ہے۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لا محالہ آپ جتنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا آپ کا مکان ہے، وہ چیز آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مکان بڑا ہوتا ہے مکین سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مکان بڑا ہوتا ہے مکین سے۔ میں پلیٹ میں کھانا ڈالوں تو پلیٹ میں کھانا اتنا ہی آئے گا جتنا اس پلیٹ کی جگہ ہے۔ اگر اس سے زائد کھانا میں رکھوں گا تو زائد کھانا اس پلیٹ میں نہیں سمائے گا، کیونکہ مکین چیز بڑی ہو گئی ہے اور جو پلیٹ تھا وہ چھوٹا ہے۔ یہی تو ہے، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے ہم کوئی جگہیں مانیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ جگہ بڑی ہے، اللہ اس کے اندر موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، اللہ سے کوئی چیز نہیں بڑی ہو سکتی۔ اسی لیے علماء اہل السنت والجماعت نے لکھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، لیکن کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے بس ہمیں مان لیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ اگر اللہ عرش پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے انسان بیٹھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہوگا کہ عرش بڑا ہے، اللہ اس کے اندر آ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مخلوق خالق سے بڑی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے مکان نہیں ہے۔ کوئی پوچھے اللہ کہاں ہیں تو یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ کہاں ہونا یہ سوال اللہ کے لیے فٹ نہیں بیٹھتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے اللہ کے لیے مکان نہیں ہے ویسے ہی اللہ کے لیے زمان بھی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارے لیے آج سے 1 سال پہلے کا ایک وقت تھا، آج سے 1 مہینے پہلے کا ایک وقت تھا، آج سے 1 دن پہلے ہفتے کے دن کا ایک وقت تھا، اب سے 1 گھنٹہ پہلے 7 بجے کا وقت تھا، اور ہمارے لیے اس کے بعد بھی وقت ہے، 9 بجے بھی ہمارے لیے وقت ہے، پیر کا دن بھی ہمارے لیے وقت ہے، آنے والا دسمبر بھی ہمارے لیے وقت ہے، آنے والا 2023 بھی ہمارے لیے وقت ہے۔ یہ الگ چیز ہے ہمارے لیے، یہ الگ چیز ہے ہمارے لیے، اور جہاں ہم ہیں یہ الگ چیز ہے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بہت پہلے سے ہیں، اللہ اس سے پہلے سے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ علماء لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ ازل سے ہیں ابد تک ہیں، اللہ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے۔ ازل کا مطلب کیا؟ جس کی بگننگ نہ ہو، جس کی شروعات نہ ہو، جو شروعات میں انفینٹ ہو اسے ازل کہتے ہیں۔ ابد کسے کہتے ہیں؟ جس کی اینڈنگ نہ ہو، اینڈ لیس چیز کو، انفینٹ چیز کو ابد کہتے ہیں۔ اللہ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے، یعنی اللہ کے لیے بگننگ بھی نہیں، اینڈنگ بھی نہیں۔ بگننگ اور اینڈنگ ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو کریٹڈ ہوں، جو مخلوق ہوں، جن کے لیے زمانہ چلتا ہو۔
اللہ کے لیے زمانہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے زمانہ نہیں ہے تو اللہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انفینٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے جو علم ہے وہ بھی انفینٹ ہے، وہ بھی لامحدود ہے، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جب اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، جتنا اس کائنات میں کسی دوسرے کریٹڈ کی مخلوق کی نہیں ہے، تو فرشتوں کا یہ سوال کرنا یہ غلط تھا کہ اللہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں ایسی مخلوق؟ کیوں؟ فرشتوں کے پاس تھوڑا نالج ہے، چھوٹا علم ہے، ایک پارٹ کا علم ہے ان کے پاس۔ اللہ کے پاس انفینٹ علم ہے، اور جو ذات انفینٹ علم کے ذریعے سے ایک چیز کو، ایک واقعے کو، ایک سینیریو کو پیدا کرنا چاہتی ہو وہ صحیح ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ ہمیں وہ چیز اگرچہ بری لگے، ہمیں اگرچہ وہ چیز خراب لگے، اللہ کے انفینٹ علم کے حساب سے وہ چیز صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ مر گئے، معصوم بچے مر گئے، دب گئے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے سونامی آیا، کئی سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی، بہت بھیانک واقعہ تھا۔ آج بھی ہم اسے سوچتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور سب یہی دکھتا ہے آنکھوں سے کہ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا۔ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ گاڑی کے پہیوں کے نیچے آتا ہے اور مر جاتا ہے، ذہن میں یہی دکھتا ہے، خیال یہی آتا ہے کہ یہ بہت برا ہوا، اس کی کیا غلطی تھی، اس نے کیا جرم کیا تھا۔ یا کوئی نیک بندہ، اچھا انسان، صحت مند، اللہ کا چہیتا بندہ، عبادت گزار اچانک مر جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ اس بندے کو تو نہیں مرنا چاہیے، یہ شرابی پڑا ہوا اتنے سالوں سے، یہ گنجڑ پڑا ہوا اتنے سالوں، اس کو مر جانا چاہیے تھا، یہ ختم ہو جاتا۔ ہمارے دماغ میں یہی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ کیوں ہمارے دماغ میں آتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم چھوٹا ہے، ہم اس علم کے حساب سے یہ سوال کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کو پیدا کرنے والے کا علم انفینٹ ہے، اس کے حساب سے وہ چیز صحیح تھی، وہی ہونا چاہیے تھا۔ بات نہیں سمجھے؟ اور مثال میں سمجھاؤں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا، سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 واقعے پیش آتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، ان کو بیانات میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تینوں واقعے کیا تھے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں بس اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کشتی تھی، اچھی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ڈیمیج کر دیا۔ دوسرا واقعہ تھا، ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ تھا، کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ تھا، عمدہ قسم کی لوگوں کے ایک ایسے قریے میں، ایسے محلے میں جن لوگوں نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں کی، ان کے علاقے کی ایک دیوار گرنے کو تھی، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا۔ یہ تینوں واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا حضرت خضر کے پاس؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے علم سب سے زیادہ ہے۔ کس کا دعویٰ کیا تھا؟ سب سے زیادہ علم ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے سے زیادہ علم ایک اور بندے کے پاس ہے، ذرا جا کر اس کے پاس علم سیکھ کر آؤ۔ یہی تو ہوا تھا واقعہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان تینوں واقعات کے موقع پر حضرت خضر کو ٹوکتے ہیں، یہ تم نے کیوں کیا؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا کہ کسی دوسرے کی کشتی کو ڈیمیج کر دی۔ یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا کہ ایک معصوم بچے کو جو کھیل کود رہا تھا، کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی، تم نے قتل کر دیا۔
یہ تم نے کیوں کیا کہ ایک دیوار جن کے لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی اس کی تم مرمت کر رہے ہو، درست کر رہے ہو اس کو، یہ تم نے کیوں کیا؟ ایک پرسپیکٹیو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بالکل صحیح ہے، ہم بھی وہی کریں گے اگر اس جگہ ہوتے، ہمارے پاس اگر طاقت ہوتی ہم یہی کہیں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تم۔ لیکن خضر علیہ السلام کا علم اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرا پرسپیکٹیو انہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کشتی اگر وہاں جائے گی تو وہاں کا جابر ظالم بادشاہ اس کو قبضہ کر لے گا، یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو اپنے والدین کے دین کو ان کو اپنے دین سے گمراہ کرے گا، اس دیوار کے نیچے فلانی یتیم لوگوں کا خزانہ ہے، دیوار اگر گر جائے گی تو ان کا خزانے کو لوگ ہضم کر لیں گے، ہڑپ کر لیں گے۔ جب ان کا علم کے اندر یہ اضافہ ہوا تو یہ ساری چیزیں جو پہلے پرسپیکٹیو سے غلط نظر آ رہی تھی وہی صحیح ہو گئی، وہی کریکٹ ہو گئی۔ واہ کیا کام آپ نے کیا، اتنا بڑا کام آپ نے کیا، آپ نے بالکل صحیح کیا۔ یہ تو باتیں آتی ہیں تو ہمارے نقطۂ نظر سے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کے یہاں وہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ جو کر رہے ہوتے ہیں کائنات کے پورے علم کے حساب سے وہی صحیح ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے۔ تو جتنے سارے حوادث پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، ہمارے نظر سے وہ بھیانک ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ اللہ کو چونکہ پوری کائنات کا علم ہے، اللہ کا علم بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح تھا۔ اس کی مثال میں نے گزشتہ ہفتے چیتے سے میں نے دی تھی کہ ایک چیتا ہندوستان کے جنگلوں سے کیا ختم ہو گیا کہ اس کا ایک چائن جو تھا، اس کا ایک سرکل جو تھا وہ مار پڑنے لگا، اس پر ضرب آنے لگی، اس لیے حکومت کو یہ لازم ہوا کہ وہ دوسرے جگہوں سے چیتے کو امپورٹ کرے۔ تو اللہ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر کر رکھا ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل سچا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ فرشتوں کا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو نہ پیدا کریں۔ فرشتے کیوں یہ سوال کر رہے تھے؟ ان کا علم چھوٹا تھا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ میرا علم زیادہ ہے، میرا علم وسیع ہے، مجھے جن باتوں کا علم ہے تمہیں ان باتوں کا علم نہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم یہ سوال نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے اللہ نے عملی طور پر، آگے اللہ نے پریکٹیکلی فرشتوں کو سمجھایا کہ دیکھو زمین میں خلیفہ بننے کے لیے یہ ایبیلٹیز چاہیے، ان چیزوں کا علم چاہیے، اور میں تم لوگوں کو وہ علم دے رہا ہوں، فرشتوں کو بھی دے رہا ہوں، انسان کو بھی دے رہا ہوں۔ دیکھیں کون اس علم کو اڈاپٹ کرتا ہے، کون اس علم کو حاصل کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو علم سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں سکھایا تھا، وہ فرشتوں کو بھی سکھایا تھا۔ فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام ان سب کو اللہ نے اسماء کا، چیزوں کی ناموں کا علم سکھایا، اور پھر سوال کیا فرشتوں سے تو فرشتوں کو جواب نہیں آیا، کیونکہ وہ علم ان کے ایبلٹی سے باہر تھا، ان کے ایکچول صلاحیت سے بہت اونچا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام کا نیچر اس علم کو اڈاپٹ کر لیا، آسانی سے اس کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ علم میں نے تمہیں بھی سکھایا، تمہیں بھی سکھایا، لیکن کسے سمجھ میں آیا؟ انسان کو سمجھ میں آیا۔ معلوم ہوا کہ انسان ہی زمین میں خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان ہی اس صلاحیت کو رکھتا ہے کہ وہ زمین کے اندر خلیفہ بن سکے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ سوال ایکچول میں کیوں کیا تھا فرشتوں سے۔ کئی ساری تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، بہت ٹیکنیکل اور ٹپیکل باتیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اصل میں مشورے کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے یہ بات سمجھائی کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، کمپلیٹ علم میرے پاس ہے،
اس کے باوجود میں میرے سے کم علم والے فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہوں، تم مشورہ کرو، تم اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ وہ وحی کے حامل ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ اعلم الاولین والآخرین ہیں، آپ کو اولین اور آخرین کا علم اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ آپ سے زیادہ علم، آپ سے زیادہ فہم، آپ سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت صحابہ کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان سب کا معاملہ صحابہ کے درمیان، آپس کے درمیان مشورے سے طے ہوتا ہے، شورا سے طے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء علیہ السلام کو یہ حکم فرما کر امت کو تعلیم دی کہ تم اپنے کاموں میں آپس میں مشورہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے رائے لیا کرو، اور ان کی بنیاد پر اپنے علم کے حساب سے اس پر عمل کرو۔ دوسری چیز، اللہ نے فرشتوں کو اس لیے فرشتوں سے یہ بات رکھی تھی کہ فرشتوں کو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ہم ہی زیادہ علم والے ہیں، ہم اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم ہی اللہ کی ساری نعمتوں کے حقدار ہیں۔ اس زعم کو توڑنا تھا، اس خیال کو توڑنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا اہتمام فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا اور اس کا جواب بھی انہوں نے سنا، اور پریکٹیکلی انہوں نے دیکھ لیا کہ انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ زمین کی خلافت کو پورا کرے، زمین میں خلیفہ بننے کے لائق کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی پرپس سے پیدا کیا کہ وہ زمین میں جا کر اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت کو قائم کرے۔ اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو زمین پر نافذ کرے، اللہ کے احکام کو زمین پر چلائے، ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کرے کہ زمین اللہ کی، یہ کائنات اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، اس میں بسنے والی ساری نعمتیں اللہ کی، تو حکم اور قانون بھی صرف اللہ اور صرف اللہ کا چلے گا، کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا، کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ اسی پرپس کو فلفل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے یہ سارے انبیاء اللہ کی اسی خلافت کو پورا کر رہے تھے، اسی خلافت کو پورا کر رہے تھے، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ خاتم النبیین یعنی خاتم الخلفاء بھی ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو اس دنیا میں نافذ کرنے والے آخری ڈائریکٹ شخصیت، ڈائریکٹ خلیفہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء ہیں، خلیفہ رسولوں کا سلسلہ، اس کے بعد رسول کا سلسلہ اس کے بعد شروع فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء گزرے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ذمہ داری کو، سچی نیابت کو پورا کریں گے، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلفاء ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے خلافت کی برڈن کو، خلافت کی ذمہ داری اور بوجھ کو تھامنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو کریٹ کیا، اور وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ تو یہ انسان کی شرافت کی دلیل ہے۔ اب وہ بات سنیے جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو اشرف جو بنایا، اکرم جو بنایا، سب سے زیادہ عزت والا جو بنایا، اس کے پیچھے اصل کاز کیا ہے،
اس کے پیچھے اصل ریالٹی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ خلیفہ ہے اللہ کا زمین پر، وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، وہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے اس زمین پر۔ اور یہ ریپریزنٹیشن اسے کیسے ملی؟ علم کی وجہ سے ملی۔ تو علم جس کے اندر ہوا وہ سب سے زیادہ اشرف ہوا، سب سے زیادہ عزت والا ہوا، اور جو سب سے زیادہ عزت والا ہوا اللہ نے اس کو خلیفہ بننے کے لیے چنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان ہے۔ اللہ نے انسان ہی کو خلیفہ بننے کے لیے چنا، جنات بھی خلیفہ نہیں ہیں۔ آج بھی جو جن یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں ان سب پر ضروری ہے کہ وہ انسانوں میں آئے ہوئے آخری نبی محمد رسول اللہ کو مانیں، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جنات کے لیے بھی کوئی الگ نبی نہیں ہے، سارے جنات قیامت تک جیسے سارے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، اسی طرح کوئی جن جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ انسانوں میں بھیجے گئے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو معلوم ہوا انسان اور جنات ان دو میں انسان ہی افضل ہے، انسان ہی برتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی خلافت، اپنی ذمہ داری کا بوجھ انسان کے اوپر ڈالا۔ جنات جو اس سے پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے تھے ان کے خلافت کو بھی اٹھا کر حضرت انسان کے کندھوں پر رکھ دیا، کیونکہ یہی اشرف ہے، اعلم ہے۔ جنات کسے کہتے ہیں؟ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کیسے پیدا کیا گیا؟ تھیوری آف ایولیوشن کی کیا حقیقت ہے؟ ڈارون کی تھیوری کی ریالٹی اور ٹروتھ کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ سب ہم نے اس سے پہلے والی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، وہ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال انسان کی شرافت کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں باقی رہ گئی، وہ یہ کہ اللہ نے یہ علم جو انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ کیا علم تھا، اس کی مختصر سی تشریح میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ چیزوں کا علم اور ان کی خاصیتوں کا علم تھا، چیزوں اور ان کی خاصیتوں کا علم تھا۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں فزیکل چیزوں کی نالج تھی جو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے لینگویج کریٹ کرنے والا اللہ ہے، سب سے پہلے لینگویج کریٹ کرنے والا اللہ خود ہے، کہ اس نے ہی چیزوں کو نام رکھا کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ کس لینگویج میں ہوئی تھی واللہ عالم، ہم اس کو نہیں جانتے۔ میں نے کہہ دیا تھا گزشتہ ہفتے ہی اللہ کے کلام کرنے کی صفت کیسی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کیسے کلام کرتے ہیں؟ ہم جب کلام کرتے ہیں، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ نکلتے ہیں، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سینے سے ایک ویوز کریٹ ہوتی ہیں، جو ایٹماسفیئر میں جو ویوز ہیں، ایٹماسفیئر میں جو ہوا ہے، جو فضا ہے، اس سے ٹکراتی ہیں اور اس سے ویوز کریٹ ہوتی ہیں۔ سننے والے کے کان میں جو پردے ہیں ان پردوں سے وہ ویوز ٹکراتے ہیں تو اس سے الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہے، اسٹائل ہے، ہم اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں واللہ عالم، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ انسانوں سے تین طرح ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ انسانوں سے تین طرح ہی گفتگو کرتے ہیں، وہ یا تو وحی فرماتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتے ہیں، وحی فرماتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتے ہیں، یا کسی بندے کو، نمائندے کو بھیج کر اللہ رب العزت انسانوں سے بات کرتے ہیں۔ سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ تین طرح ہی ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، یا تو وحی بھیجتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ گفتگو کیا کرتے تھے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر اللہ رب العزت گفتگو کرتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے احکام کو سناتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ کی گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے واللہ عالم ہم اس کو نہیں جانتے، بس ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ اپنی شان سے گفتگو فرماتے ہیں جیسے بھی ان کی شان ہے۔ اللہ رب العزت جیسے عرش پر مستوی ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے مستوی ہمیں نہیں معلوم، اللہ اپنی شان سے براجمان ہیں، ویسے ہی اللہ بات کرتے ہیں، تکلم فرماتے ہیں، لیکن کیسا بات کرتے ہیں واللہ عالم، وہ اپنی شان کے مطابق بات کرتے ہیں، فرشتے ان کو سنتے اور سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس سب کی تشریح میں نے گزشتہ نشست میں بیان کر دی ہے۔ تو یہاں تک ہم اس رکوع کے مضامین کو روکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کی جو وحی اس امت کے لیے دی گئی ہے وہ کون سی وحی ہے، وہ انسپریشن ہے یا وہ ریولیوشن ہے، ہمارے اور اس سے پہلے انبیاء کے درمیان جو وحی اتاری گئی تھی ان کے درمیان کیا فرق ہے، ان سب پر ہم مختصر طور پر ہی صحیح اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے، اور خلیفہ اللہ نے جو بنایا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہیں ان پر بھی ہم گفتگو کر اس رکوع کے مضامین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، قرآن و سنہ پر عمل کرنے کا جذبہ اور اس کی دعوت کو عالم تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لک یا رب العالمین۔